اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک میں ادبی، علمی، سیاسی، سماجی نوجوان کے ساتھ ایک خاص بیٹھک کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ ان کا آبائی تعلق ان کی فیملی کا، ان کا کشمیری گھرانے سے ہے۔ آج میں ان سے ایک کشمیر کالونی وارڈ نمبر 7، جو پہلے لمبا حلقہ تھا لیکن اس الیکشن کے اندر اس سے پہلے یہ ایک جب نئی حلقہ بندی ہوئی تو اس کے اندر کشمیر کالونی کو ایک علیحدہ سے آبادی کے لحاظ سے وارڈ نمبر 7 کے اندر منتقل کیا گیا، اور الیکشن کا دورہ تھا۔ اب دوبارہ وہ دورہ شروع ہونے والا ہے، تو اس حوالے سے قومی الیکشن ہوئے پچھلے سال، اسی طرح کشمیر کے الیکشن، ان تمام چیزوں پہ انہوں نے بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ آج ہم کشمیر کالونی گوجرانوالہ کینٹ کی جو سیاست ہے بلدیاتی، اس کے حوالے سے ملک منصور صاحب سے جانوں گا کہ وہ گہری نظر ہسٹری کے اوپر تھوڑا سی ہماری آنے جو نسل ہے کہ جب کشمیر سے یہ لوگ آئے 1965 کے بعد یہاں آباد ہوئے، اس کے بعد سے آج تک کن کن منتخب بلدیاتی نظام کے اندر نمائندوں نے اپنی اپنی خدمات دی اور ان کا کیا کردار رہا، اس کے حوالے سے یہ ان سے جانوں گا۔ بہت شکریہ منصور صاحب، ہمارے ناظرین کو، ہمارے اس آبادی کو، پورے پاکستان کو، پوری دنیا آپ کو دیکھے گی، تو ہمارے چینل کے سے سلسلے میں ایک خصوصی بیٹھک ہے آپ کے ساتھ۔ جو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ بلدیاتی نظام جو کنٹونمنٹ بورڈ کا ہے، اس کے اندر ممبر ہوتا ہے، تو کشمیر کالونی جب یہ آباد ہوئی اس کے بعد سے آج تک جو ہمارے سیاسی لوگ تھے، سماجی لوگ تھے جنہوں نے حصہ لیا جب منتخب ہوئے، ان کی کیا خدمات ہیں، اس کے اوپر تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں ہمارے ناظرین کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی مشکور ہوں جناب سردار طاہر صاحب آپ کا کہ آپ نے مجھے اس اہل سمجھا کہ میں جو بلدیاتی یا جسے ہم علاقائی سیاست کہتے ہیں اس کے اوپر بات کر سکوں۔ چونکہ آپ کا جو سوال ہے وہ خود میں ایک پوری تاریخ ہے، یعنی وہ سوال نہیں ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک پوری ہسٹری ہے۔ اور چونکہ کشمیر کالونی کی جب ہم فلاح یا اس کی بہبود کی، ویلفیئر کی بات کرتے ہیں، تو بہت سارے الیکٹڈ اور نان الیکٹڈ لوگوں نے اپنی طاقت استطاعت کے مطابق جو ہے اس کی بہتری میں اپنا رول پلے کیا ہے۔ لیکن آپ کا سوال چونکہ الیکٹڈ ممبران تک محدود ہے کہ وہ لوگ جو الیکٹڈ ہوئے انہوں نے کشمیر کالونی کی بہتری یا ویلفیئر کے لیے کیا رول پلے کیا ہے، تو اس میں جب ہم تاریخ کے اوراق یا تاریخ کی کتاب کھولتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا نام جو ہے، جب ہمارے لوگ 1965 میں مائیگریٹ ہو کے ہوئے ہیں، تو سردار محمد یوسف خان صاحب جو کہ سب سے پہلے کنٹونمنٹ بورڈ ممبر وارڈ نمبر 7 کے تھے، وہ بڑے پیارے بزرگ، اور اس وقت جو مشکل حالات میں ہمارے لوگ قسم پرسی کی حالت میں مائیگریٹ ہو کے ہوئے آئے، اور اس وقت ان مشکل حالات اور جو کہ لوگوں کے پاس وسائل نہ ہونے کے برابر تھے، سردار محمد یوسف خان صاحب نے اس وقت مشکل حالات میں اپنی قوم کی جو ہے وہ بھرپور نمائندگی کی، اپنی فہم فراست۔ ان کے زندگی کے جو آخری 7-8 سال کے ایام تھے ان کے ساتھ بڑی بیٹھک رہی، بڑے دانا آدمی تھے۔ انہوں نے کشمیر کالونی کی بہترین محدود وسائل، بلکہ یوں کہہ لیں کہ وسائل نہ ہونے کے برابر، تو کشمیر کالونی کی بہترین نمائندگی کی، لوگوں کے مسائل جو اس وقت حالات و واقعات کے مطابق تھے ان کو انہوں نے سارٹ آؤٹ کیا۔ اس کے بعد دوسرے ممبر ملک ڈاکٹر صادق صاحب، پڑھی لکھی قیادت، پڑھا لکھا آدمی، ہی واز دا مین آف وزڈم، کہ یہ آج کشمیر کالونی کا جب ہم نقشہ دیکھتے ہیں، اس کی ڈرائنگ دیکھتے ہیں، تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ اس وقت اس بندے کا کیا کمال ویژن تھا۔ اور ان کا یہ ویژن ہے کہ آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر کالونی کی ان گلیوں کے اندر خوشی اور غمی کے
مواقع آتے ہیں تو لوگ ڈاکٹر صاحب کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں اور ان کو اچھے لفظوں میں یاد بھی کرتے ہیں، اور یہ ان کی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ پاک ان دونوں بزرگوں کو جو ہے وہ ان کی اگلی منزلیں آسان کرے۔ اس کے بعد تیسرے کنٹونمنٹ بورڈ کے کونسلر ہیں جن کا نام تھا جی خواجہ محمد فاروق صاحب، اور خواجہ محمد فاروق صاحب جو ہیں ان کی گڈ لک یہ ان کے اوپر عوام کا اعتماد کہ 2 ٹرنیور وہ کونسلر رہے ہیں، اور انہوں نے بھی اپنی اس وقت اپنی استطاعت کے مطابق کشمیر کالونی کی فلاح کے لیے کام کیے۔ ان کا سب سے بڑا جو کام ہے کشمیر کالونی کے لوگوں کے لیے مالکانہ حقوق، سوئی گیس، ٹیلی فون جیسے جو کام ہے کشمیر کالونی میں، کشمیر کالونی کا جو گورنمنٹ گرلز اسکول ہے اس کی اپگریشن، اور اس وقت جو لوگوں کے انتظامی اور دیگر جو لوگوں کے مسائل تھے وہ بھی انہوں نے سارٹ آؤٹ کیے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگ ان کو کہ کام کو ان کو اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد انفارچونیٹ 16 سال کا تقریباً گیپ رہا، اور 16 سال کے بعد کنٹونمنٹ بورڈ گوجرانوالا کینٹ کا الیکشن ہوئے، اور اس کے بعد جو ایک نیا چہرہ سامنے آیا جن کے اوپر قوم نے اعتماد کیا، ان کا نام تھا جی شبیر حسین مغل صاحب۔ شبیر حسین مغل صاحب کی اگر کارکردگی میں ان بائسڈ ایکسپلین کروں تو وہ 2 حصوں کے اندر ہے، 2 فیزز کے اندر ہے۔ ان کا ایک خدمت کا وہ ٹرنیور ہے جبکہ وہ ان الیکٹڈ ممبر تھے، اور ایک وہ ان کا ٹرنیور ہے جب وہ بطور ممبر کنٹونمنٹ بورڈ الیکٹ ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کشمیر کالونی کی اگر ان کی خدمات دیکھی جائیں کشمیر کالونی کے لوگوں کے لیے، تو سب سے بڑا ان کا پہلا جو کام ہمیں نظر آتا ہے کہ مشرف دور تک ہم نے دیکھا کہ کشمیر کالونی کے اندر کچی سڑکیں اور سولنگ سڑکیں ہمیں نظر آتی تھیں، تو آج کشمیر کالونی کی ہر روڈ، ہر گلی جو ہے وہ نالی سے نالی جو کارپیٹڈ آپ کو نظر آ رہی ہے وہ شبیر حسین مغل صاحب کی کریڈٹ کے اوپر ہے۔ آج ہم جب دیکھتے ہیں کہ کشمیر کالونی کی جو مین روڈ آپ کو نظر آ رہی ہے جو اپروکسیمیٹلی کو 6 میٹر کے قریب اس کی لینتھ ہے، جو ایک نالے سے دوسرے نالی تک آپ کو نظر آ رہی ہے کارپیٹڈ، وہ کام بھی شبیر حسین مغل صاحب کے کریڈٹ کے اوپر ہے۔ اور آگے چلتے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر کالونی کا جو قبرستان ہے اس کی 4 دیواری جو ہے، 4 دیواری بہت ایک اہم کام تھا کہ قبرستان کی جگہ کو سیف کرنا، چاروں اطراف سے جو گھروں کی ایکسپینشن ہے وہ انہوں نے سٹاپ کروائی، اس 4 دیواری کو کروا کے کشمیر کالونی کے قبرستان پہ۔ یہ ان کا ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم کام ہے جو کہ کشمیر کالونی کی عوام ہمیشہ انشاءاللہ یاد رکھے گی۔ اور آگے ان کا جب وہ الیکٹڈ ہوئے ہیں الیکٹڈ ممبر کے طور پہ، سب سے پہلا جو کام انہوں نے کیا کہ کشمیر کالونی کے اندر فری جو ڈسپنسری کی انہوں نے ارینجمنٹ کی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے علاقے میں سب سے پہلی فری ڈسپنسری جو ہے وہ کشمیر کالونی کے اندر بنی، یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ تو ایک دن میں وہ گلی سے گزر کے آ رہا تھا تو میں نے وہ فیملی پارک کا گیٹ کھلا دیکھا، تو اندر وہ پارک جو تھا وہ بچوں کے ساتھ اور خواتین کے ساتھ، ہماری بیٹی بچیوں کے ساتھ بھرا ہوا تھا، تو دل بڑا خوش ہوا یہ دیکھ کے کہ یہ وہ جگہ ہے جو کبھی غلاظت کا، کبھی گندگی کا ڈھیر تھا، یہ وہ جگہ تھی جو کہ کبھی نشہ کرنے والوں کی اماج گاہ تھی، اور اس جگہ کا اتنا خوبصورت اور مثبت استعمال جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ شبیر مغل صاحب کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا، ان کے اینڈ کے اوپر یہ بہت بڑا کام ہے، اور ہمیں ان کو اس پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ آگے چلیں تو یہ جو میں نے ٹائم آپ کو بتایا کہ 16 ایئرز بنتے ہیں جبکہ کشمیر کالونی کی قیادت جو ہے وہ مغل صاحب کی شکل میں جب ہمیں نظر آئی تو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے 3 سے 4 ایسے واقعات ہیں بڑے بڑے جو پولیس گردی کے واقعات جن کے ہم عینی شاہد ہیں۔ تو مغل صاحب نے اپنی استطاعت کے مطابق پوری قوت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ انہوں نے اپنی کمیونٹی کی نمائندگی کی ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اس پولیس گردی کے سامنے جو ہے وہ سیسا پلائی دیوار بنے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کریڈٹ ہمیشہ ان کے اینڈ پہ رہے گا اور قوم اس کو یاد رکھے گی۔ آگے چلیں تو ان کے ممبر بننے سے پہلے
بطور صحافی میں سمجھتا ہوں کہ بے شمار ان کے لوگوں کے انتظامی تھانہ کورٹ کچہری جسے ہم زبان زد عام میں کہتے ہیں، بے شمار ایسے مسائل ہیں لوگوں کے رہے ہیں جو کہ انہوں نے اس کے اوپر قوم کی جو ہے وہ بھرپور نمائندگی کی ہے اور جو ہے وہ بھرپور لوگوں کا ساتھ دیا ہے. اور آگے چلیں تو میں دیکھتا ہوں کہ جب میں ان کے ان سارے کاموں کو ہم سمرائز کریں تو میرے نزدیک ان کا سب سے جو بڑا اور سب سے جو وہ کام جو کہ ہمیشہ جو ہے وہ میرے جیسا بندہ جو ہے اس کو مثبت انداز سے دیکھے گا اور سوچتا ہے کہ یار یہ کام جو ہے وہ مغل صاحب کا انتہائی جو ہے وہ قابل ستائش ہے، وہ کام ہے کہ اس وقت کشمیر کالونی میں تقریباً 150 سے زائد لوگ ہیں جو کہ انہوں نے مختلف پرائیویٹ اور گورنمنٹ، یعنی جس طرح ڈی سی کالونی ہے، جس طرح کے کنٹونمنٹ بورڈ ہے، اور ہمارے بیٹے جو ہیں وہ اس وقت وہ خواہ کسی برادری سے ہیں، وہ خواہ کسی کنبے سے ہیں، کسی خاندان سے ہیں، اس سے قطع نظر وہ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے ان کو روزگار فراہم کیا. اگر وہ روزگار ان کے پاس نہ ہوتا تو شاید انفارچونیٹ وہی بچے آج کسی برائی کا حصہ ہوتے. اور میری جو ناقص کہہ لیں معلومات ہے یا میرا جو جتنا کو کشمیر کالونی کے اوپر ہم چیزیں معاملات دیکھتے ہیں، اس وقت تقریباً 20 سے 25 ایسے نوجوان ہیں جو اس وقت کے فارن میں ہیں اور ان کو فارن میں وہاں جانے تک جو ہے وہ مغل صاحب نے جو ہے وہ بہت رول پلے کیا ہے. تو اس طرح اگر ہم بات کریں تو چونکہ اگر اب مغل صاحب کی بات میں تفصیل اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ وہ ٹنیور ہے 16-17 سال کا جس کے ہم عینی شاہد ہیں. یعنی میں اپنی اگر بات کروں تو میں عینی شاہد ہوں، جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں اپنی آنکھوں کے ساتھ، تو انہوں نے اپنے طور پر الیکٹ ہو کے بھی اور نان الیکٹ ہو کے بھی تو بھرپور نمائندگی کی ہے کشمیر کالونی کی، اور بطور لیڈر بطور صحافی جو ہے وہ انہوں نے کمیونٹی کی مسائل کو جو ہے ایڈریس کرنے میں اپنا بھرپور جو ہے وہ کردار ادا کیا. اور آج کی اگر ہم بات کریں، حال کی بات کریں، تو نثار بیگ صاحب جو ہیں اچھے آدمی ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، مثبت آدمی ہیں. بلال ٹاؤن کو انہوں نے الیکٹریفائڈ کروایا، اپگریشن کروائی ہے انہوں نے، یہ ٹرانسفارمرز جو ہیں. اور پیچھے ہم نے دیکھا کہ گلیوں نالیوں کی صفائیوں کے لیے خود وہ ایک تو کنٹونمنٹ بورڈ جو رول پلے کر رہا ہے، ایک خود سے انہوں نے بندے ہائر کیے اپنے بہاف کے اوپر، جو کہ کشمیر کالونی میں وہ تقریباً 1.5-2 سال وہ ایکسرسائز کرتے رہے ہیں. کشمیر کالونی میں جو گاڑیاں آ رہی ہیں اس وقت، اور اس طرح کے بے شمار چھوٹے کام، مثبت کام، سماجی کاموں میں انہوں نے بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ تمام شخصیات ہیں، یہ وہ تمام جو الیکٹڈ لوگ ہیں جن کے اوپر ہم تنقید کرتے ہیں، ان کے جو نیگیٹو اور گرے ایریاز ہے اس کو تو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے جو مثبت جو کام ہیں ان کی وہ کارکردگی جو کہ معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے، لوگوں کے لیے جو حوصلہ افزا رہی ہے، مفید رہی ہے، جس سے ہماری جو کمیونٹی ہے، وہ موجود کمیونٹی جو ہے وہ مستفید ہوئی ہے، اس کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے تاکہ ان لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو. ان کی جو ہے حوصلہ افزائی ہوگی تو یہ مزید جو ہے وہ اپنا رول جو ہے مثبت کرنے میں، اپنے معاشرے سوسائٹی کے لیے اپنے کردار کو بہتر کرنے میں مزید جو ہے وہ پرجوش ہوں گے. منصور صاحب، جیسا کہ آپ نے ہسٹری بیان کی ہے، بڑی آپ کی نظر تھی، لیکن اب وہ ٹرنیور ختم ہونے جا رہا ہے. بلدیاتی الیکشن پھر 11 ستمبر کے بعد اناؤنس ہوں گے. دیکھتے ہیں کہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یا 17 سال کا پھر گیپ آتا ہے یا کیا ہوتا ہے. لیکن امید ہے کہ ہو سکتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان پھر ایک دفعہ یا الیکشن کمیشن کنٹرولمنٹ بورڈ کے الیکشن کروا دے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اس آبادی کے اندر کون سے وہ ہیرے ہیں یا نگینے ہیں جو آبادی کے لیے مثبت رول ادا کر سکتے ہیں، جن کو عملی طور پر سیاست میں آنا چاہیے، یا
وہ اپنا رول ادا کر سکتا ہے، کس طرح کا وہ فرد ہونا چاہیے، تھوڑا سا اس کے اوپر بھی بیان کریں۔ جی سردار صاحب، بہت شکریہ، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ اصل میں دیکھیں، ہر بندے کو رائٹ ہے، ہر بندے کو حق ہے، ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے کہ وہ اگر استطاعت رکھتا ہے، وہ سوچ فہم فراست رکھتا ہے اور وہ خدمت کرنا چاہتا ہے لوگوں کی، تو اس کو سیاست میں آنا چاہیے، الیکشن کے لیے آگے آنا چاہیے، اور الٹیمیٹلی آئے گا سامنے وہی جس کو لوگ منتخب کریں گے، لوگ اس کی سلیکشن کریں گے۔ لیکن یہاں تک میری رائے ہے تو میرا خیال ہے کہ ہر بندہ جو کہ جس کی سوچ مثبت ہے، ہر وہ شخص جو کہ اپنی کمیونٹی کا مثبت چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے، اپنے لوگوں کے لیے خدمت کا جذبہ رکھتا ہے، اور کم از کم وہ اس کے اندر اتنی اہلیت ہو کہ وہ اپنے باہر جو ہے وہ اپنے لوگوں کے مسائل ایڈریس کر سکے، اپنے لوگوں کی، اپنی کمیونٹی کی ترجمانی کر سکے۔ اور اس میں سب سے بڑی ضروری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کم از کم اس اہل ہو کہ وہ سول بیوروکریسی ہے یا فوج کی بیوروکریسی ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی کمیونٹی کو کے مسائل کو ایڈریس کر سکے۔ اس کی کم از کم اپروچ جو ہے وہ اتنی ہونی چاہیے، اس کی کمیونیکیشن سکل اتنی ہونی چاہیے، اس کے اندر ایڈریس کرنے کی کوالٹی اتنی ہونی چاہیے کہ وہ ان تمام جو آپ بیوروکریسی کے اندر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ڈیل کر سکے، اور بالخصوص وہ جذبہ رکھتا ہو کام کرنے کا، کہ صرف لوگوں کے مسائل گلی نالی نہیں ہیں، لوگوں کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ تھانے میں ان کے کوئی مسائل ہیں، کورٹ کچہری کے اندر ان کے کوئی مسائل ہیں، اگر ان کے وابڈا کے ساتھ کوئی مسائل ہیں، کچھ سوئی گیس کے ان کے مسائل ہیں، یہ وہ تمام مسائل ہیں جو ادارہ جاتی مسائل ہیں۔ یعنی اس کو اگر میں سمرائز کروں تو کمیں وہ بندہ چاہیے جو ان اداروں کو ڈیل کرنا جانتا ہو، ان اداروں کے لوگوں کے ساتھ اس کا ڈیل کرنے کا تجربہ ہو، تو ایسے بندے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ کمیونٹی کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اس سلیکشن میں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھے کہ وہ بندے نہیں ہمیں چاہیے جو شر پسند عناصر ٹائپ جو لوگ ہیں، ایسے بندے نہیں چاہیے جو منفی سوچ کے حامل لوگ ہیں، ہمیں ایسے بندے چاہیے جن کی سوچ مثبت ہو، جو کمیونٹی کا چہرہ مثبت پیش کرنا جانتے ہوں، جو اداروں کے ساتھ ڈیل کرنا جانتے ہیں، جو اداروں کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا جو ہے وہ جانتے ہیں۔ ایسے ہمیں بندوں کو سوچ سمجھ کے کنبے، برادری، سوچ، نظریے، پارٹیوں، ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو کے ہمیں جو ہے اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ جی بالکل، آپ نے ایک بڑا خوبصورت منظرنامہ پیش کیا کہ اب وہ روایتی سیاست تو ہمارے علاقے میں نہیں ہے، کہ کیونکہ یہ کنٹونمنٹ بورڈ کا ایریا ہے، تو اس کے لیے ایسا شخص چاہیے جو فل ٹائم دے سکے، آبادی کے مسائل کو غور سے سمجھتا ہو، اعلیٰ سطح پہ اس کے تعلقات ہوں۔ آپ کے کہنے کا مقصد اب وہ روایتی سیاست نہیں ہے، وہ تو خوبصورت انداز سے آپ نے آنے والے مستقبل کا ایک منظرنامہ پیش کیا۔ بہت شکریہ، آج اس خوبصورت نشست کے لیے آپ نے خصوصی ٹائم دیا۔ ایک کشمیر کالونی کی وہ ہسٹری جو نئی نسل کو نہیں پتا کہ اس کے پیچھے 1965 سے لے کے آج تک کن کن سیاسی اور سماجی شخصیات نے کشمیر کالونی کو کے لیے اپنی خدمات سر انجام دی، اور آنے والے وقت میں بھی اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔